الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا دین دین فطرت ہے، اور اس دین کے اندر لڑائی کے اندر پہل نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری قرآن مجید فرقان حمید، اس کا بیشتر حصہ مکہ میں نازل ہوا، اور مکہ کے اندر ایک آیت جہاد نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہیں تھی۔ جب افرادی قوت نہیں تھی، اللہ چاہتا تو کفار کو مٹا سکتا تھا مٹھی بھر مسلمانوں سے بھی، لیکن اس کے باوجود افرادی قوت نہ ہونے کے باوجود اللہ نے حکم نہیں دیا جہاد کا۔ جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی مدینہ منورہ کے اندر، تو اب جملہ احکام نازل ہوئے، جملہ احکام، اس کے اندر جہاد کا حکم بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اس لیے کہ افرادی قوت بھی بڑھ چکی تھی مسلمانوں کی، اور ایک مضبوط ریاست مرز وجود میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کا جو طریقہ کار تھا جہاد کا، جس بھی مہم کے اوپر جاتے سب سے پہلے ان کو دعوت اسلام دیتے، بھی دعوت اسلام قبول کر لو، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اگر دعوت اسلام وہ کفار قبول نہ کرتے، پھر ان کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا۔ لیکن جنگ کے اندر بھی اسلام نے ایک خوبصورتی کو اپنایا ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، بچوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، عورتوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ان کی کھیتیاں نہیں جلانی، ان کے باغات نہیں جلانے۔ یہ طریقہ کار تھا جنگ کا۔ اب جو ان کے جوان اور لڑاکے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، اور اس کے باوجود بھی جنگ کے دوران مسلح نہیں کیا جاتا تھا لاشوں کا۔ اب عالم اسلام کے اندر جو جہاد کے نام لینے والے لوگ ہیں، ان کو کچلا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، اس لیے کہ یہ جہاد کا نام لیتے ہیں۔ اگر مسلم دنیا میں دیکھا جائے، طاقت موجود ہے، مضبوط ریاستیں موجود ہیں، اسلحے کے انبار بھی موجود ہیں، اور اللہ کا گھر محفوظ نہیں ہے بیت المقدس، اور پوری دنیا کفر ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ جہاں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ بچوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی، وہاں عالم کفر کے کارندے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور ہم شیم پروف قوم پوری مسلم دنیا یہ کہتے ہیں کہ بس جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری حمایتیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آپ کے دل دھڑکنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دست و بازو کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، آپ کے اسلحے کے انبار کی ضرورت ہے۔ اگر آج 57 مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں اور یہ اکٹھے ہو کے کہیں کہ خبردار کسی نے قبلہ اول کی طرف میلی آنکھ دیکھی، وہ آنکھ نوچ لیں گے ہم۔ کافر تو ویسے ہی ڈرپوک ہوتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلند و بالا تم رہو گے، تمہارے دل کے اندر اتنا رعب ہوگا کہ کافر آپ کے نزدیک نہیں آ سکیں گے۔ اور ہمارے تو سارے بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو زوردار بیان دینے سے ڈرتے ہیں، دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا، دنیا کا امن خطرے میں ہو جائے گا۔ دنیا کا امن تو خطرے میں ہے، اس لیے کہ اگر کافروں کا کتا بھی مر جائے تو اس کے اوپر احتجاج ہوتا ہے۔ مسلمان خاتون کے پیٹ کے اوپر گولی مار کے اس کے اندر سے بچہ نکال کے اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ بچہ جانور کا بھی ہو تو اس کی موت کے اوپر بھی بڑا دکھ لگتا ہے، یہ تو انسان کا بچہ تھا، یہ تو مظلوم مسلمانوں کا بچہ تھا۔ اگر ان بچوں نے اللہ کو شکایت لگائی کہ 57 اسلامی ملکوں کے ہونے کے باوجود بھی ہم روندے جا رہے تھے، ہم پسے جا رہے تھے، اگر اسی قبلہ اول نے اللہ کے حضور استغاثہ پیش کر دیا، التجا پیش کر دی کہ اے اللہ میں تو مسکن انبیاء ہوں، میرے ارد گرد انبیاء رہتے تھے، اور میرے ارد گرد انبیاء کے مزارات موجود ہیں، اور تیرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا نماز کی یہیں سے ہوئی، میری عزت پامال ہوتی رہی، اور آپ کے نام لیوا ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے۔
اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے، اور ہم سب کو عالم اسلام کے بے حس حکمرانوں کو، لیڈروں کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اسلامی غیرت سے سرشار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔